السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، محرم کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے 12 مہینوں کا جو حساب رکھا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور 1 رجب ہے۔ اس بات کا ذکر سورۃ التوبہ میں ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ محرم کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس لیے بھی فضیلت والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ محرم کا مہینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جو واقعہ پیش آیا، تو اس وقت سے اسلامی ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ قرار پایا۔ اسلامی ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم، اس کے بعد صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدہ، ذو الحجہ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ میں ان حرمت والے مہینوں کا خاص طور پر ذکر کرنے کے فوراً بعد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ پر یا آپس میں ایک دوسرے پر کسی طرح سے ظلم نہ کرو۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم ہر وقت، ہر موقع پر، ہر جگہ پر حرام ہے، لیکن یہ حرمت والے مہینوں میں اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینوں میں یا حرمت والی جگہوں میں جیسے مکہ وغیرہ، گناہ، اس کی خطرناکی، اس کی سزا، اس کا جرم بڑھ جاتا ہے، جیسے حرمت والے مہینوں میں، دنوں میں، جگہوں میں نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس مبارک اور حرمت والے مہینے میں کون سا کام ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی حدیثوں میں ترغیب ملتی ہے، تو وہ ہے روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے تو وہ رمضان کا روزہ ہے۔ رمضان کا روزہ، استغفر اللہ، رمضان کے فرض روزوں کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والا کوئی روزہ ہے تو وہ محرم کے اللہ کے اس مہینے کا روزہ ہے۔ غور فرمائیں، اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھتے ہوئے نظر نہیں آتے حدیثوں کے اعتبار سے، جبکہ حدیثیں ہمیں یہ ملتی ہے کہ آپ شعبان میں اتنے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، لگتا تھا کہ شاید آپ نے سارا مہینہ ہی روزہ رکھا ہے۔ تو علماء کرام نے اس کی یہ توجیہ بیان فرمائی کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کے مہینے کی فضیلت کا علم اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہوا ہو اور آگے آپ نے محرم کا مہینہ نہیں پایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کوئی عذر پیش آیا ہو جس کی وجہ سے آپ روزہ نہ رکھ سکے ہوں، جو بھی ہے، لیکن اب ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم اس حرمت والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پورا مہینہ روزے میں نہ گزارے، کچھ دن روزے چھوڑ بھی دیں، لیکن اس میں اور زیادہ تاکید، زیادہ اجر و ثواب اور زیادہ اہمیت عاشورے کے روزے کی ہے۔ جی ہاں، محرم کے مہینے کی جو 10 تاریخ ہے اسی کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورے کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے، قریش بھی رکھا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد یہ روزہ رکھنے بھی لگے، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اس کا حکم بھی صحابہ کو دیا۔ بلکہ بخاری ہی میں ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی محرم کا یہ روزہ رکھواتے تھے، اور جب وہ لوگ کھانا طلب کرتے تو روئی کا بنا ہوا کھلونا ان کے سامنے پیش کرتے، وہ ان میں اپنا وقت گزار لیتے، اس طرح انہیں روزوں کی عادت ہو جاتی۔ لیکن جب دوسری ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ جو چاہے تو عاشورے کا روزہ رکھ سکتا ہے، جو چاہے چھوڑے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن مسلم شریف ہی کی دوسری حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، سئل عن صیام یوم عاشورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورے کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے بدلے معاف ہوں گے۔ دیکھا آپ نے، عاشورے کے روزے کے بدلے میں پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس میں گناہ سے مراد صغیرہ ہے، چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہوں کے لیے صدق دل سے توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کی ایسی نیک زندگی ہو کہ چھوٹے گناہ نہ ہو تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر کسی کے کبیرہ ہے تو ان میں کسی قدر تخفیف ہوگی۔ بہرحال عاشورے کا روزہ یہ بڑی فضیلت والا روزہ ہے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ البتہ صحیح مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے ہی اگر ہم دیکھیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے اور دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے کہ عاشورے کا صرف 1 دن کا روزہ نہیں بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے 1 اور دن کا روزہ رکھ لیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن بقیت الی عام قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 10 تو رکھوں گا ہی رکھوں گا، 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر فرمائی، لیکن توفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا محرم پانے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ ایک اور حدیث جو مسلم شریف ہی میں ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ عاشورے کے دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں یہ یہود، اور اس دن کو اپنے لیے گویا کہ عید کا دن بنائے ہوئے ہیں، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس دن اچھے کپڑوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھا کرو۔ تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چونکہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم، اس کے احسان و جود سے عاشورے والے دن ایک بہت بڑی اللہ کی مدد کا مظہر سامنے آیا کہ فرعون جیسے جابر ظالم اور اس کے 10 لاکھ کے لشکر کو اللہ رب العالمین نے سمندر میں ڈبو دیا، اسی سمندر سے
موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی، بہت آسانی سے پار کروا دیا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم نجی اللہ موسیٰ۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکریہ کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ تو اب یہ ایک تاریخی حیثیت ہے۔ اسی بات کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرح شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کی نعمت پر اس کی شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ روزہ رکھنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن دن بدن یہودیوں کی مخالفت جب بڑھنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے لائے ہوئے سچے دین کا وہ لوگ انکار کرنے لگے، تو ان کے برابر میں نہ ہو جائیں، ان کی مخالفت کرتے ہوئے ایک اور دن کا روزہ 9 محرم کا بھی رکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب عاشورے کا جو اجر و ثواب ہے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ وہ ملے گا ہمیں، اور 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے تو یہودیوں کی مخالفت کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ اگر بائی چانس کسی سے 9 کا روزہ چھوٹ گیا تو وہ 10 تاریخ کو رکھے، پھر اس کے بعد 11 تاریخ کو بھی رکھ سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے عاشورے کے روزے کے 4 درجات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا درجہ 9 اور 10 کا روزہ، دوسرا درجہ 10 اور 11 کا، تیسرا درجہ 9، 10، 11 3 دن کے روزے، تیسرا درجہ صرف عاشورے کا روزہ۔ اور ان چاروں میں جیسے ہم نے ترتیب سے بیان کیا، سب سے پہلا جو ہے نا وہ زیادہ اولا و افضل ہے، بہتر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی خواہش کا اظہار ہوا۔ اب محرم کے مہینے میں کرنے والا یہ کام اور دوسری تمام نیکیاں جس کی عام دنوں میں بھی کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن بدقسمتی سے مسلمان اس محرم کے مہینے کو، اس کی عظمت اور فضیلت کو، روزے کے اہتمام کو بھلا چکے ہیں، الا من رحم ربہ۔ اکثر لوگ اس مہینے کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جوڑتے ہیں، اکثر لوگ اس مہینے کو شہادت کربلا، شہید کربلا سے جوڑ کر اس میں تعزیے، علم، پنجے اور دوسرے اس طرح کی بہت ساری منکرات اور برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا غور سے سننا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ 60 ہجری 10 محرم کو کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے، یہ شہید ہونے کی بات اس تاریخ کو اس جگہ پر صحیح ہے، اور آپ مظلومانہ شہید ہوئے ہیں، یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ ساتھ میں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ اور حضرت حسن یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے پھول جیسی 2 عظیم ہستیاں ہیں، اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت میں کس قدر قریب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے بچپنے میں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انہوں نے کھیلا، یہ سب اپنی جگہ سچ ہے، اور آپ کا مظلومانہ شہید ہونا بھی یہ حق ہے، لیکن آپ کی شہادت کا غم منانے کے نام پر جو ماتم کرتے ہیں، جو جلوس نکالتے ہیں عاشور خانے یا پیروں کی مسجد کے نام سے، اس کے اندر آپ کے نام کے الگ الگ جھنڈے بنائے جاتے ہیں اور اس میں رکھے جاتے ہیں، اور 10 محرم کو
گلیوں گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، یہ سارے کام شرک و بدعت والے ہیں۔ نہ ان کی اجازت حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے دی، نہ اسلام میں ان کی کوئی اجازت ہے۔ لوگوں نے اپنے کمانے کا یہ دھندا بنا لیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے ملک ہندوستان میں، ہمارے علاقے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر حسن حسین کے نام کے یہ تعزیے، علم، پنجے شدے وغیرہ بنا کر جو کچھ ان کو پوجا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ رسوم، رواج اور عادات و تقالید وہاں پر ہیں، بہت سارے غیر مسلم ان کو انجام دیتے ہیں۔ جی ہاں، کئی جگہوں پر غیر مسلم ان کو انجام دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک لفظ کہہ دیا، بہت سی جگہوں پر یہ صرف اپنی روزی روٹی کا، پیسہ کمانے اور جمانے کا ایک بہترین کاروبار بن گیا ہے۔ کسی کی شہادت یہ ان کے اپنے لیے بہت بڑے مرتبے کی بات ہے، بہت بڑے مرتبے کی بات ہے، لیکن ان کے نام کے ماتم منانا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، من لطم الخدود لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب، جو اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے کپڑے پھاڑ دے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا عہدا وبما اخذ علینا فیہ الا نعصیہ فی معروف۔ صحابیہ بیان کرتی ہے رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کے بارے میں ہم سے عہد لیا ان میں سے ایک بات کیا تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک، ان لا نخمش وجوہا، ان لا نخمش وجہا ولا ندعو ویلا، اللہ نخمش وجہا ولا ندعو ویلا ولا نشق جیبا ولا ننثر شعرا۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جن باتوں کا عہد لیا تھا، ان میں سے ایک کہ آپ کی ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ کن چیزوں میں؟ کہ ہم غم، مصیبت اور تکلیف وغیرہ کے موقعوں پر اپنے چہرے کو نہیں نوچیں گے، ہم اپنے آپ پر بد دعا نہیں دیں گے، اور ہم اپنے کپڑے نہیں پھاڑیں گے، ہم اپنے بالوں کو نہیں نوچیں گے۔ یہ عہد اور وعدہ لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1281، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا، 3 دن کے بعد خوشبو منگوا کر لگوا لیا، اور ایسی ہی روایت اس کے فوراً بعد 1282 میں ہے۔ زینب بنت جحش، یہ بھی ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد خوشبو منگوایا۔ دونوں الگ الگ واقعات ہیں۔ راویہ بیان کرتی ہیں کہ دونوں نے کہا، حضرت زینب بنت جحش فرماتی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی المنبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے منبر پر یہ خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ اس میں آپ فرما رہے تھے، لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو عورت اللہ پر اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج، کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، 3 دن سے زیادہ ماتم کرے، غم کرے، سوائے شوہر کے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ یہ سب حدیثیں ہمیں کیا بتلاتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 دن سے زیادہ غم کرنے سے منع کیا عام لوگوں کو. صرف بیوی کو اجازت دی کہ وہ اپنے شوہر کی وفات کے موقع پر 4 مہینے 10 دن سوگ کر سکتی ہے. اب سال ہا سال یہ رواج. اور حدیثوں میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد لے رہے ہیں صحابہ سے کہ کسی طرح سے اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا. چہرے کو ناخنوں سے نوچنا، ناخنوں سے کھرچنا، غم وغیرہ میں بالوں کو کھینچنا، نوچنا، نکالنا، کپڑے وپڑے پھاڑنے کی کوشش کرنا، یہ سب غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. اور محرم کے مہینے میں بہت سارے لوگ اس سے بھی بڑھ کر بلیڈوں سے، چاقوؤں سے، زنجیروں سے اپنے آپ کو مار لینا، یہ سب کچھ اسلام کو غیر مسلموں کی نظر میں بھی بدنام کرنا ہے. ان سب برائیوں میں شریک نہیں ہونا، ان سب برائیوں سے دور رہنا. آئی بات سمجھ میں؟ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم جو ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کچھ اور کام جو بدعات لوگوں نے شروع کر دیے یہ سب ہم نہیں کریں گے. اور تاریخی اعتبار سے ایک حقیقت یہ بھی یاد رکھ لیجیے آپ، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ 60 ہجری میں، ہے نا؟ لیکن آپ کے وفات کے، آپ کی شہادت کے بعد اس طرح کا کوئی غم و ماتم وغیرہ نہیں ہوتا تھا. جی ہاں، یہ غم و ماتم بھی لگ بھگ کوئی 300 سال کے بعد شروع ہوا ہے. اس لیے بھی سمجھیے یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اب یہاں اس موقع پر ہمیں محرم کے مہینے کو، اس کی فضیلت کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جوڑنا بھی صحیح نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو فضیلت کب سے عطا کی ہے؟ جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا. کیا فرماتا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے یہ مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، اور اسی وقت سے 4 مہینے حرمت والے قرار پا چکے ہیں. تو اس مہینے کو جو حرمت ملی، جو فضیلت ملی، وہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں. لیکن یہ بھی نہ بھولیں ہم حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے منکر بھی نہیں، اور یہ شہادت خود ان کے رفع درجات کے لیے، ان کے بلند مقام و مرتبہ کے لیے اللہ رب العالمین نے مقدر کر دیا. اور جو لوگ بھی آپ کی شہادت میں حصہ لیے ان کا بہت برا انجام ہوا. تاریخی اعتبار سے بھی یہ ثابت ہے. اب وہ ایک الگ ہسٹری کسی اور موقع پر، لیکن محرم کی مناسبت سے کرنے والے کاموں کو بھول کر نہ کرنے والے کاموں کے پیچھے جو پڑے ہیں ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. بالخصوص 1445 کے اس ہجری سال میں سعودی عرب کے اندر آنے والا جو جمعہ ہے 28 جولائی، آج 23 ہے، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، 23، 24، 25، 26، 27 جمعرات کو 9 محرم اور جمعہ کو 10 محرم ہے. تو یہ 2 دن روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے. اگر کسی سے ایسا ہوا کہ روزہ رکھنے کی نیت تو ہے لیکن سحری میں جاگنا بھول گئے، سحری نہ کر سکے، تو اپنے روزے کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. سحری کی جو فضیلتیں، برکتیں ہیں وہ اس سے محروم رہا، لیکن روزہ رکھ سکتا ہے. روزہ اس کا قبول ہوگا، صحیح ہوگا. اللہ تعالی ہم سب تمام کو جو سنتیں ثابت ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعات و خرافات ہیں اللہ ان سے ہمیں بچا کے رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.